پتھر لیا اور منہ میں ڈال لیا، اب چپ ہے، ایک نہ دو، کوئی بات نہیں کرتے۔ پتھر چبایا بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی نگلا جا سکتا ہے، نہ منہ کھلتا ہے، نہ چوسو تو مزہ دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پتھر منہ میں ڈالا ہی اس لیے جاتا تھا کہ منہ بند رہے اور زبان سے کچھ نہ نکلے۔ ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کرتے دیکھا، حتیٰ کہ آپ کو کم سے کم بات کرنے کی عادت ہو گئی۔ یہ پتھر آپ صرف نماز کے وقت نکالتے یا پھر کھانے کے وقت، جانے کب تک یوں غیر ضروری باتوں سے بچتے رہے۔ پھر جب بیمار ہوئے، پلنگ پر چڑھے اور موت کا وقت قریب آیا تو جو دیکھنے والے ملنے والے آتے ان سے کہتے مجھے اس نے بڑی مصیبت میں ڈالا ہے، اور اپنی زبان باہر نکالتے اور فرماتے کہ اس نے بڑی مصیبت میں ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ بدن کا ہر عضو زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، اگر زبان دراز نہ ہو تو لڑائی جھگڑا کچھ نہ ہو، نہ ہاتھوں کو تکلیف، نہ پیروں کو تکلیف، نہ دل دماغ کو کوئی کوفت۔ ربیع کا خود یہ حال تھا کہ قلم اور کاغذ ساتھ رکھتے، جب کوئی بے ضرورت بات منہ سے نکلتی تو فوراً اسے نوٹ کر لیتے اور رات کو وہ کاغذ لے کر بیٹھ جاتے، ایک ایک بات کا خیال کرتے اور افسوس کرتے رہتے کہ ہائے کاش کہ یہ بات منہ سے نہ نکالتا، ہائے کاش یہ بات زبان سے نہ نکلی ہوتی۔ یہ سب بے ضرورت باتیں تھیں۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری 20 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی بیکار بات نہ کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بات کی مثال یوں سمجھ لو جیسے تیر، نکلا ہوا تیر رکتا نہیں، بات منہ سے نکلتی ہے تو ہم اس کے مالک نہیں رہتے، وہ ہماری مالک بن جاتی ہے۔ مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی بیکار باتیں نہ کرتے تھے۔ حضرت حسان بن سنان اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ایسے پابند تھے کہ کبھی ایک لغو بات کرتے تو کہتے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اب میں 1 سال تک روزے رکھوں گا، چنانچہ ایسا ہی کرتے۔ ویسے بیکار باتیں چھوڑنا آدمی کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے۔ بیکار باتوں میں چگلی، جھوٹ، گالم گلوچ سب کچھ شامل ہے۔ حضرت یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ آدمی ایک دن روزہ رکھ لے گا، سخت گرمی ہوگی تب بھی رکھ لے گا، لیکن ایک لغو بات چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے چپ رہنے کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہم سے گرفت کی جائے گی؟ فرمایا کیوں نہیں، بہت سے لوگ تو ضرورت بے ضرورت زبان چلانے ہی کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بن جاتی ہے، حالانکہ وہ اسے جانتا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح لاپرواہی سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی کرنے والی کوئی بات زبان سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ میں جا گرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ زبان بے لگام نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں سونے کا بڑا اجر، بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ جتنی دیر آدمی سوتا رہے گا زبان بند رہے گی اور وہ کسی کی برائی سے یا چھیڑ چھاڑ سے، فکرہ کسنے سے، تانا دینے سے اور جھوٹ بولنے سے اور تو تکار سے بچا رہے گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جو آدمی لغو باتیں کرتا ہے تم دیکھو گے کہ اس کا دل سخت اور کام کاج میں وہ انتہا کا سست ہوگا۔ انہی کا فرمانا ہے کہ بیکار اور بیہودہ باتیں کرنے والے کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ عافیت کی 10 صورتوں میں سے 9 صورتیں صرف خاموش رہنے میں ہیں۔ جو کم بولتا ہے لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ علماء کے لیے تو کم بولنا زینت ہے، اور جو احمق ہے یا جاہل ہے اس کے لیے خاموشی پردہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو زیادہ باتیں کرتے دیکھتے تو فرماتے کہ ذرا کم باتیں کیا کرو۔ حکایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دوستوں نے حضرت لقمان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کیجیے اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہو ہمارے کھانے کے لیے نکال لائیے۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان لے آئے، دونوں چیزیں دوستوں کے آگے رکھ دی اور بولے عزیزو، ان سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستوں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا، وہ چیزیں پکا کر کھا لی اور بات گئی گزری ہو گئی۔ ایک دن پھر یہ دوست مل بیٹھے اور حضرت لقمان سے فرمائش کی کہ اے دانا دوست، آج بھی ایک بکری ذبح کیجیے اور ہماری توازہ کیجیے، لیکن اب شرط یہ ہے کہ اس مرتبہ ایسی چیزیں کھلائیے کہ جو آپ کی رائے میں سب سے بری ہوں۔ حضرت لقمان نے فوراً سے پہلے بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال لائے۔ دوستوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ
کہ یہ کیا بات ہوئی؟ لقمان حکیم نے فرمایا یہی سب سے اچھے اور یہی سب سے برے، نہ ان سے بہتر کوئی دوست نہ ان سے برا کوئی دشمن۔ زبان کڑوی بھی ہوتی ہے اور کالی بھی، دونوں بچھو کی ڈنگ کی طرح ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے رسول کی توصیف فرمائی تو ارشاد ہوا، جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے آپ کو میٹھی زبان والا بنایا کہ دنیا کھنچ کر آپ کی طرف آتی رہی۔ کہیں آپ کچھ خلق ہوتے تو دنیا بھاگ کھڑی ہوتی۔ معلوم ہوا کہ خوش خلقی یعنی کہ اچھے اخلاق اللہ کی رحمت ہے اور کم گوئی اللہ کی عبادت ہے۔ ناظرین گرامی، آج معاشرے میں ہونے والی لڑائیاں، جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں اور پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہی زیادہ بولنا ملے گا۔ آج ہمارے منہ میں جو آتا ہے ہم بول دیتے ہیں، ہم سوچے سمجھے بنا منہ سے نکال دیتے ہیں اور سامنے والے کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے گا کہ سامنے والے کی دل آزاری کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کو اپنے الفاظ سے ٹھیس پہنچانا، کسی کو ایسے الفاظ کہنا جس سے وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو جائے یا بے حد دکھی ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے، بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے تولیں پھر بولیں۔ اس قانون پر عمل کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کریں۔ کسی کا دل دکھانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے، وہاں ایک ایک لفظ، ایک ایک ذرے کا جواب دینا ہے۔ کسی کا دل دکھانے سے پہلے لاکھ مرتبہ سوچ لینا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا لیے تو تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ کوشش کیجئے خاموش رہیے۔ خاموشی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ جب آپ بولیں گے، کسی کا دل دکھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہونے کی صورت میں سبسکرائب، اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔